اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن و حدیث کے حوالہ جات سے مزین ہماری یہ خوبصورت ویڈیو آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیں۔ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ جنات کیسے پیدا ہوتے ہیں، جنات کہاں رہتے ہیں، جنات کیا کھاتے ہیں، جنات ازدواجی رشتہ کیسے منسلک کرتے ہیں، اور جنات کیا مسلمان مرد و عورت کے ساتھ وہ زنا بھی کر سکتے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں جنوں کا ذکر واضح انداز میں ہے۔ وہ شعوری مخلوق ہیں، آگ یا بے دھواں سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان کے لیے اپنے معاشرے، ایمان و کفر اور اعمال ہیں۔ قرآن کریم میں جن اور انسانوں کے جدا ہونے کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مثلا آیت رحمان میں جن اور انسان دونوں کا نام آ کر کہا گیا کہ بہشت میں موجود ہو، ٹھیک ہے جی، انہیں نہ انسانوں نے پہلے چھوا اور نہ جن نے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ قرآن اسلامی نظریے کے تحت انسان اور جن مختلف مخلوقات ہیں جن کے درمیان عام اور شرعی طور پر ازدواج، تبادلہ نسل کا کوئی عام نمونہ طے شدہ نہیں دکھائی دیتا۔ کچھ مفسرین کرام اور محدثین نے روایات یا اقوال تابعین کا حوالہ دیتے ہوئے ایسے بیانات نقل کیے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ جن انسانوں کے پاس جا سکتے ہیں، ان کے احساسات یا خوابوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اور بعض روایات میں جن کے جنسی دخل کا ذکر بھی ملتا ہے۔ مثلا مجاہد تابعین میں سے ہیں کہ ایک بیان کو بعض ماخذ نے نقل کیا ہے کہ کچھ آیات یا الفاظ کی تفسیر میں کہا گیا کہ اگر آدمی جمع کے وقت اللہ کا نام نہ لے تو جن اس فعل میں دخل دے سکتے ہیں۔ اس کو بعض کتب تفسیر و روایات میں وہ نقل کیا گیا ہے۔ اس طرح کے اقوال اور بھی بہت زیادہ وہ ملتے ہیں۔ البتہ ان روایات کی سند و متن کی شدت، معیار قبولیت اور عمومی اطلاق پر اہل حدیث میں اختلاف ہے۔ بعض کتب میں یہ روایات ضعیف یا مفرد طور پر نظر آتی ہیں۔ اکثریت فقہی رائے یہ ہے کہ انسان کا جن کے ساتھ نکاح شرعاً نہیں ہوتا۔ انسانی نکاح کا موضوع انسان ہے اور جن ایک الگ مخلوق ہے، لہٰذا باقاعدہ شادی یا نکاح وہ جائز نہیں۔ کئی جدید دارالفتاؤں نے بھی یہی موقف وہ اختیار کیا ہے۔ جنات کا انسانوں پر اثر، وسوسہ، تسلط قبول کیا جاتا ہے، اور اس قسم کے واقعات کے اسباب میں سحر، عین شر یا گناہوں کے نتیجے میں بندے کی کمزوری شامل بتائی جاتی ہے۔ کئی مفتیان عظام کہتے ہیں جن بعض اوقات انسان کے جسمانی احساسات، خواب یا جنسی تجربات میں دخل دے سکتے ہیں، مگر اس کو عام، معمولی یا روزمرہ بات نہ سمجھا جائے۔ یہ غیر معمولی اور نادر صورتیں ہیں، اور ان کے تعلق میں احتیاطی احکام اور علاج وہ تجویز کیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں انسان اور جن کو الگ مخلوقات بتایا جاتا ہے، اور قرآن پاک نے وہ اس میں اس بات کی واضح دلیل دی ہے سورہ الرحمن میں۔ تاریخی دینی ادب میں کچھ اقوال، تفاسیر ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ جنات بعض اوقات انسانی زندگی میں جیسے خواب، جنسی عمل جسے ہم سیکچویلٹی کہہ سکتے ہیں، احساسات کہ وہ انداز میں وہ دخل دے سکتے ہیں، اور وہ انسانوں کے ساتھ اپنے روابط وہ قائم کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ جانچیں کہ مسئلہ فطری، طبی وجہ، نیند کی خرابی، ٹھیک ہے جی، ڈرگز، نفسیاتی کیفیت، نیورولوجیکل مسئلے تو نہیں ہیں۔ طبی معائنہ ضروری ہے۔ اگر کسی کو خدا نخواستہ ایسی علامات ہیں تو وہ پہلے پہلے وہ میڈیکلی اپنا وہ چیک اپ کروائے۔ اس کے ساتھ روحانی طریقے کے ساتھ روزانہ، ٹھیک ہے جی، آیات الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس جسے ہم معوذتین کہتے ہیں، حضور وہ قلب سے دعا کریں۔ اپنے وہ سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے کہ حضور ان دعاؤں کو وہ پڑھتے تھے، معوذتین کو، آیات الکرسی کو، سورہ الفاتحہ کو۔ تو خدا نخواستہ اگر کسی کے ہاں یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ ان صورتوں کو بھی وہ پڑھتا رہے، لیکن اس ساری طویل کا
حاصل کلام یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں، لہٰذا اس سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ آپ جب مباشرت کرتے ہیں، میاں بیوی جو ہیں وہ جب کہہ لیں کہ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں تو وہ اللہ کا نام لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ معوذتین اور سورہ الفاتحہ اور سورہ یہ جو آیات الکرسی ہے ان کو پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ ان سے جو ہے وہ بچے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ اجازت دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار